لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج ہم ایک ایسی مجلس میں یہاں پہ جمع ہیں، سب کے دلوں کے اوپر ایک صدمہ ہے، اور یہ ایک ایسا صدمہ ہے کہ زندگی میں شاید ہی اتنا شدید جھٹکا کوئی لگا ہو، شاید ہی اتنا شدید جھٹکا کوئی انسان کو مل سکتا ہے. آج ہمارے دلوں میں ایک ایسا غم ہے، اگر وہ غم پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو شاید اس کے لیے بھی اٹھانا مشکل ہو جائے. وہ ہستی آج دنیا سے چلی گئی جن کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی تھیں. جس طرح بھیڑ بکریوں کے گلے کا ایک نگہبان ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، اس کی موجودگی میں کوئی بھیڑیا، کوئی اور جنگلی جانور ان بھیڑ بکریوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی طرح شیخ کی موجودگی میں مریدین کے قلوب پہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کا پہرا ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا سایہ مرشد بہتر است از ذکر حق. مرشد کا جو سایہ ہوتا ہے وہ ذکر حق سے بہتر ہوا کرتا ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ، ان کی شخصیت بہت ہی رحیم اور کریم تھی، بہت شفیق ذات تھی. ہر آدمی یوں سمجھتا تھا کہ مجھ سے سب سے زیادہ تعلق ہے، مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے. جوانوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں حضرت ہم سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے. بوڑھے آ کے بتاتے ہیں کہ حضرت ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. بچوں کی دیوانگی الگ نظر آتی ہے، ہر ایک کے ساتھ اپنا محبت کا تعلق تھا. حضرت کے پورے خصائل و فضائل تو اس مجلس میں نہیں بتائے جا سکتے، بس اتنے عرض کروں گا کہ ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ ہے اور ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اس مسنون دعا کے پڑھنے سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت عافیت فرمائے. ایک مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ عشق و محبت کا جتنا تعلق ہوتا ہے، اسے شیخ کی جدائی کا غم اس کے بقدر ہوا کرتا ہے. اس سلسلے میں ہر آدمی کی کیفیت جدا ہوا کرتی ہے. ہم اگر اپنے مشائخ
علماء سلف صالحین کی زندگی کو دیکھیں تو جب وہ اس دنیا سے جایا کرتے تھے تو ان کے مریدین متوسلین پہ بھی یہی کیفیت طاری ہوا کرتی تھی. ان کے لیے غم برداشت کرنا مشکل ہوا کرتا تھا. اگر ہم تاریخ کے اوراق دیکھیں تو تاریخ بھری ہوئی ہے. بعض ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کا وجود لاکھوں انسانوں کے ایمان کی بقا کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایسی شخصیت کا، ایسے انسان کا دنیا سے اٹھ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوا کرتا. ایسی شخصیات تو دنیا میں انقلاب کی مانند ہوتی ہیں، لیکن ان کے چلے جانے سے زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کے عبادات کیا کرتے تھے. آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے ان کے لیے رزق اتارا جاتا تھا. ان حضرات کی جدائی دل پہ ایسا زخم دی جاتی ہے جسے کوئی بھی مرہم منتقل نہیں کر سکتی. جب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو امیر خسرو نے ہندی زبان میں اشعار لکھے. اس میں سے ایک شعر کا تذکرہ کیا. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے خسرو، سارے دیس میں ایک تاریکی معلوم ہوتی ہے، تو چل اپنے گھر کی طرف کہ اب تو دیس کے اندر تاریکی ہو گئی، اب اپنے گھر کی طرف چلو. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ شیخ تھے، پیر تھے، امیر خسرو ان کے مرید تھے. ان دونوں میں اتنی محبت تھی کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر شرع شریف کی اجازت ہوتی تو میں وصیت کرتا کہ مجھے اور امیر خسرو کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے. اور دوسری طرف مرید امیر خسرو کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سائل آیا. اس نے سوال کیا کہ حضرت کچھ دے دیجئے. اس وقت حضرت کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی، لہذا حضرت نے اپنے جوتے اسے دے دیے اور کہا یہی جوتے میرے پاس موجود ہیں، آپ اس کو لے جاؤ. جی ہاں، جو سخی پہ در پہ آتا ہے سخی اس کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لٹایا کرتے. وہ شخص حضرت کے جوتے لے کے جا رہا تھا، راستے میں امیر خسرو آ گئے. انہوں نے دیکھا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے شخص آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں جوتے ہیں اور یہ تو حضرت کے جوتے ہیں. چنانچہ پہچان گیا کہ سائل اس نے جا کے سوال کیا ہوگا، حضرت کے پاس کچھ موجود نہیں ہوگا، حضرت نے اپنے جوتے عطا کر دیے ہوں گے. چنانچہ اسے مل کے کہنے لگے بھائی کیا تم میرے ساتھ ان جوتوں کا سودا کرو گے؟ وہ پہچان گیا کہ وجہ کچھ اور ہے، کہنے لگا اپنی مرضی کی قیمت لوں گا. چنانچہ اس کی مرضی کی قیمت اسے عطا کی. اپنے شیخ کے جوتے لے کے اپنے سر کے اوپر رکھے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. امیر خسرو کو اپنی شیخ سے بہت محبت تھی، بہت محبت کیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جا، میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے، میں تن بن جاؤں تو روح بن جائے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدن تو جان شدی. تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے تو اور ہے میں اور ہوں. اتنی محبت ہوا کرتی تھی. اسی طرح ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں ہمیں زندگی بھر رلاتی رہیں گی. ہر انسان کا برا حال ہے، جس سے بات کر رہے ہیں وہ حضرت کی محبت کے تذکرے سنا رہا ہے. حضرت میرے ساتھ یوں محبت کرتے تھے، یوں شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے. اور واقعی ہمارا حال حضرت یعقوب علیہ السلام کے حال سے مختلف نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کا بیٹا ان سے جدا ہو گیا تھا تو میرے تو والد مجھ سے جدا ہو گئے. غور کیجئے حضرت یعقوب علیہ السلام پہ کیا کیفیت گزری تھی. قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. کہنے والوں نے گویا یوں کہا اگر وہ بیٹے کی جدائی میں اتنا رو سکتے ہیں تو انسان باپ کی جدائی پہ کتنا روئے گا. اور واقعی حضرت ہمارے سے چلے گئے ہیں اور آنکھوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو 15 دن تک خون کے اسہال آتے رہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسی ایسی شخصیت تھی
کہ ہزاروں خصائل و فضائل والی ذات تھی، ہزاروں سال میں جا کے کوئی ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے، ان کا تقوی، زہد، علم و عرفان پر عالم اسلام کے مشائخ اور علماء نے، صلحاء نے مہر ثبت کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت کو پوری دنیا کے اندر قبولیت عطا کی تھی، اور ایسی قبولیت تھی جو قبولیت عامہ تامہ تھی۔ ہمارے حضرت، انہوں نے پوری زندگی انی دعوت قومی لیلا و نہارا کے مصداق اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے لگا دی۔ سارے دن کا پروگرام رضا الہی کا حصول ہوتا تھا، ہر وقت ایک ہی سوچ ہوا کرتی تھی، ہر وقت سالکین کے اوپر نظر ہوا کرتی تھی، غلطی کے اوپر محبت کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے۔ ان کی محفل کے انسان حالات دیکھتا تھا، انسان ان کی محفل میں بیٹھ کے محبت میں اپنا دل دے بیٹھتا تھا۔ تو محترم جماعت، یہ صدمہ فقط ہمیں پیش نہیں آیا بلکہ ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے تو مدینہ کی ہر چیز منور ہو گئی تھی، اور جس دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی، پردہ فرمایا، مدینہ منورہ کی ہر چیز پہ ظلمت نازل ہونے لگی۔ پھر آگے ایک اور بات کہی، فرمانے لگے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے ابھی دفن نہیں کیا تھا مٹی کے اندر، ہاتھ صحیح طرح نہیں جھاڑے تھے، ہم نے اپنے دلوں کی کیفیت کو بدلتا ہوا محسوس کیا۔ یعنی وہ جو انوارات تھے، وہ جو فیوزات تھے، وہ جو تجلیات تھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں تھیں، وہ تبدیل ہوتی نظر آئی تھیں۔ آج ہم سب کے اوپر بھی یہی کیفیت ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، یہ ایک فطری طریقہ ہے کہ جب بڑے چلے جاتے ہیں تو انسان کے اوپر حالات بدل جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا کے اندر ہم رو رو کے حال برا کر لیں، آنسو بہاتے چلے جائیں، یا کچھ اور راستہ اختیار کریں، اسی طرح کی غم کی حالت میں اپنا وقت گزاریں، یا اس کے اوپر صبر کریں۔ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے شیخ نے ہمیں کیا تعلیمات دی تھیں، ساری زندگی وہ ہمیں کیا سکھا کے گئے۔ دنیا میں جو بھی ہستیاں دنیا کو سنوارنے والی ہوتی ہیں، ان کی محنتیں اور کوششیں محض انفرادی نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ ایک انقلاب لانے والی ہوا کرتی ہیں۔ وہ شخصیتیں لوگوں کو ایک لائحہ عمل دے کے جاتی ہیں، ان کے اندر اس محنت کی جڑیں اتنی گہری کر دیتی ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں نہیں رہتی تو جو لوگ ان سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس راستے کے اوپر گامزن ہو جاتے ہیں۔ یہی بات تھی کہ جب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، وفات ہوئی، صحابہ کرام اس غم کی وجہ سے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تلوار اٹھا کے کہنے لگے، جس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے آقا سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی ان کے سامنے تھی۔ ایک راستہ متعین کر دیا گیا تھا، ایک دستور العمل تھا جس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ اسی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت عمر کی اس کیفیت پہ اس طرح غلبہ پایا کہ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، لوگو سنو، اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فوت ہو گئے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ رب العزت زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، یہ آیت ہم نے پہلے بھی سنی تھی، ہم پہلے بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن موقع کے محل کے حساب کی اس سے تلاوت کی گئی، ہمیں یوں معلوم ہوا جیسے قرآن کی آیت آج ہم پہ نازل ہو رہی ہے۔ تو محترم جماعت، آج ہمارے اوپر بھی جدائی کا ایک صدمہ ہے، یہ جدائی کا وقت ہے۔
ایک غم کا وقت ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے دو باتیں ہیں، دو راستے موجود ہیں، یا تو اس جدائی کے غم سے ہم نا امید ہو کے بیٹھ جائیں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات کو جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، جس طرح انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، ہم ان کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے ساتھ عزم اور جزم کریں کہ ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کے راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس غم اور بوجھ کے صدمے کو جانتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مومن پہ جب کوئی صدمہ گزرتا ہے اس کی زندگی کی کتنی ہی خطائیں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اگر اس وقت میں ہم نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، اپنے لائے عمل کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کا رخ موڑا، تقوی والی زندگی کو اختیار کیا، آخرت میں ہمیں اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے المرء مع من احب، بندہ روز محشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ تو میرے دوستو، ہمیں حضرت رحمت اللہ علیہ سے بے پناہ محبت تھی، اگرچہ یہ محبت آئندہ بھی ہمارے دلوں میں رہے گی، ان کے ارشادات و فرموبات ہماری پوری جان و دل کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت کی جو تعلیمات تھی ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی انسان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، جب وہ آتی ہے تو ہمیشہ بندے کی کشتی کو کنارے پہ لگا دیا کرتی ہے۔ ہم میں سے اب تک جو غلطیاں کرتا رہا یا آئندہ ہم نے غلطیاں کی، ہمیں ان کے اوپر حسرت ہے، افسوس ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم نفس کے ہاتھوں شکست نہ کھائیں بلکہ آگے منزل کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دو پہلوان آپس میں لڑتے ہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی نیچے آ بھی جائے تو وہ نیچے سے دل برداشتہ نہیں ہوتا، وہ ہمت کرتا ہے، وہ دوبارہ اوپر آتا ہے اور اوپر والے کو نیچے لٹا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ داؤ پیش آزماتا ہے، عقل کا نور استعمال کرتا ہے، کوشش اور فن کو استعمال کر کے نیچے سے اوپر آ جایا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر زندگی میں ہمیں ٹھوکنے لگ جائیں، ہم سے گناہ ہو گئے، ہم سے خطائیں ہو گئیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ سنبھل جائیں، توبہ طائب ہو جائیں، منزل کو سامنے رکھتے ہوئے قدم اٹھاتے چلے جائیں۔ اس لیے ایک بزرگ نے بہت ہی خوبصورت بات فرمائی، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ گرا لے کبھی تو گرا لے۔ اگر کسی موقع پہ نفس ہمیں دباتا ہے تو ہم بھی کسی دوسرے موقع پہ نفس کو دبا لیں، جیسے پہلوان کھیلتے ہیں ایک دوسرے سے زیادہ سکور بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہماری بھی نفس کے ساتھ یہ جنگ ہے جو چلتی رہے گی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت زندگی گزاری اور ان کی موت بھی بہت خوبصورت آئی، آخری لمحات جو ہیں وہ کلمے کے ساتھ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آخری وقت تھا، حضرت مولانا ذیشان صاحب حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حبیب اللہ کہاں ہیں؟ میں باہر تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ باہر گئے ہیں۔ پھر حضرت نے دوبارہ پوچھا کہ جو ہمارے مقیمین حضرات ہیں، سالکین حضرات ہیں، ان سے دعاؤں کو کہیں۔ پھر اس کے بعد بات فرمانے لگے جو حافظات بچے اور بچیاں ہیں ان سے دعاؤں کا عرض کریں، اور اس کے بعد حضرت نے جزاک اللہ کہا۔ جتنے لوگ موجود تھے بیسیکلی سب کا شکریہ ادا کیا، دائیں کروٹ لی، ماتھے کے اوپر پسینہ آیا، وہیں 2 دفعہ کلمہ پڑھا اور اللہ کے حضور تشریف لے گئے۔ ہمارے لیے بہت صدمے کا موقع ہے، بہت غم کی گھڑی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو حضرت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اس راستے کے اوپر چلنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اللہ کی رسی کو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو ہم نے نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ رب العزت کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے گوئنگ فارورڈ ہمارا کیا کام ہے۔ اس مجلس کے اختتام پہ یہ آیت پڑھوں گا،
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ہم لوگوں نے صبر کرنا ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اس عاجز کے اوپر ایک بوجھ ڈالا تھا جو نیابت کا بوجھ تھا. جو یہ عاجز اگرچہ اپنے آپ کو نااہل سمجھتا ہے لیکن حضرت بڑے تھے, سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن حضرت نے اس عاجز کے اوپر یہ بوجھ ڈالا. اب سمجھ آ رہی ہے کہ جب ہر طرف سے لوگ رجوع کر رہے ہیں کہ ہمیں بیعت کر لیجئے, بیعت کر لیجئے, چنانچہ محترم جماعت نے سمجھا کہ اس وقت میں یہ محفل ضروری ہے کہ جتنے حضرات حضرت سے بیعت تھے یا مزید نئے لوگ جو متعلقین ہیں یا متوسلین ہیں وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں یا بیعت کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن ایک مجلس کا اہتمام کیا جائے جس میں تمام حضرات کو بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں, توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں, اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات تھیں, جو مشن تھا, جو کام تھا, اس کو لے کے آگے بڑھا جائے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑا صدمہ ہے, اس سے گزرنا آسان کام نہیں ہے, لیکن حضرت کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم نے شریعت و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت حضرت کی جو برکتیں اور رحمتیں تھیں وہ ہمارے اوپر تادیر قائم و دائم فرمائے. پروردگار عالم حضرت کے جتنے لواحقین ہیں, حضرت والدہ اماں جان صاحبہ ہیں, اللہ تعالیٰ بھائی ہیں, بہنیں ہیں, اللہ رب العزت سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور میں اپنی طرف سے تمام خلفائے کرام, مشائخ اعظام اور اپنی پوری جماعت کے احباب سے بھی تعزیت کرتا ہوں حضرت کی طرف سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العزت ہمیں حضرت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عاجز اب بیعت کے کلمات پڑھے گا. جو اس مجلس کا مقصد تھا کہ حضرت کے بارے میں کچھ بات کی جائے اور بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں, آپ سب حضرات سچے دل سے دوبارہ عہد کیجئے, تجدید عہد کیجئے کہ حضرت کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا تھا, جو ہم نے وفا کی تھی, انشاءاللہ سلسلہ نقشبندیہ میں اسی عہد کو آگے لے کے چلیں گے اور دوبارہ اس عہد کی تجدید کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے, نیکی تقوی والی زندگی اختیار کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ عاجز بیعت کے کلمات پڑھائے گا. ان کلمات کو سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کلمات پڑھنے سے آپ بیعت ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے, دل میں اللہ رب العزت کی محبت آئے گی. سب سے پہلے 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام استغفار پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسری چیز 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام درود شریف پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسری چیز قرآن مجید کی تلاوت کرنا, ایک پارہ ہو تو بہت اچھا, ورنہ کم از کم آدھا پارہ روزانہ تلاوت کیجئے. چوتھی چیز چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ رب العزت کا دھیان, دست بکار دل بیار, ہاتھ کام کاج میں مصروف,
دل اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف۔ پانچویں چیز مراقبہ ہے، صبح یا شام میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ بس یہ سوچیں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ چھٹی چیز رابطہ شیخ ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً اپنے حالات معمولات وغیرہ فون کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے بتاتے رہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ بہت غم اور دکھ کے اندر ہیں، اے میرے مولا یہ غم برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس پہ ہمیں صبر عطا فرما، اے میرے مولا صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے لیے صبر کرنا مشکل ہے، اے میرے مولا ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرما۔ پروردگار عالم بہت ڈر لگتا ہے، وہ ذات جو ہمارے ارد گرد دعائیں کیا کرتی تھی، اللہ ان کی دعائیں پہرا دیا کرتی تھی، اے میرے مولا جب جاتے تھے تہجد کا وقت ہو، فجر کا وقت ہو، بیٹھے دعائیں کیا کر رہے ہوتے تھے، اے میرے مولا وہ ذات اب اس دنیا سے چلی گئی، اللہ ڈر لگتا ہے، نفس ہمارا ہے، شیطان بدبخت پیچھے پڑا ہے، پروردگار عالم کہیں ہمیں بھٹکا نہ لے، ورغلا نہ لے، اے میرے مولا ان کی وجہ سے جو رحمتیں اور برکتیں تھی اللہ اس کو ہمیشہ جاری و ساری فرما، اے میرے مولا ہمیشہ جاری و ساری فرما۔ پروردگار عالم ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ وہ آپ کے نیک اور مقرب بندے تھے، اے میرے مولا جس طرح آپ نے ان سے دین کا کام لیا اللہ اس نااہل کو بھی قبولیت عطا فرما، اللہ اس نااہل کو بوجھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا اپنے مشائخ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ پروردگار عالم اس عاجز کو بھی قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما، اے میرے مولا حضرت کا جو مشن ہے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ حضرت کی قبر پہ کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرما، اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اے میرے مولا ہماری طرف سے ہمارے حضرت کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے میرے مولا جو پسماندگان ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرما، مولا مانگنا نہیں آتا بن مانگے ہمیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔